السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی حبیبنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے فارغ قوم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کافی کنٹروورشل ہوگا، تو مجھے امید ہے کہ میرا یہ ٹاپک میرا یہ ولاگ دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ مجھے گالیاں نکالیں گے، ٹھیک ہے، پھر بھی میں آپ کو جو ہے وہ کنونس کروں گا، پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ میرا یہ ولاگ جو ہے وہ میری یہ ویڈیو جو ہے وہ لازمی دیکھیے گا، تو اس سے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو مل جائے گا اور بہت کچھ سمجھ بھی آ جائے گا، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی۔ دیکھیں، اگر دنیا میں NBI نیشن بینگ آئیڈل کا اگر انڈیکس جاری کیا جائے نا، پاکستان کا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پہلا نمبر آئے گا، کیونکہ ہم لوگ بحیثیت قوم فارغ ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں جو ہمیں کرنی نہیں چاہیے، جس کا جو ہے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کوئی بھی بات جو ہے وہ کریں گے اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ہے وہ اتنے ڈٹے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو ہم نے نتیجہ اخذ کیا وہ کیا کیا کہ سب کس وجہ سے، اینگر، ناراضگی کی وجہ سے۔ اور ناراضگی جو ہے ہماری کیا ہوتی ہے، محلے کے سچوں کے ساتھ ناراضگی ہوگی، نیبرہڈ کے ساتھ ناراضگی ہوگی، ہماری جو ہے وہ ابو کے ساتھ ناراضگی ہوگی، امی کے ساتھ ناراضگی ہوگی، اللہ کے ساتھ ناراضگی ہوگی۔ ان سب وجوہات کا جو نچوڑ ہے، اسباب ہیں بیک میں، بیہائنڈ میں، اس کی وجہ ناراضگی ہے۔ دیکھیں، آپ ناراض ہوں گے، دوسرے کو کوئی فرق نہیں ہوگا، نہ دوسرے کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا۔ اگر فرق پڑے گا تو آپ کی صحت پہ پڑے گا، فرق پڑے گا آپ کی لائف پہ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناراضگی سب سے پہلی چیز ہے، یہ چھوڑ دیں، ناراضگی چھوڑ دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھیں، کامیاب ہوں، ناراضگی چھوڑ دیں۔ دیکھیں، آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کا اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا، اپنی زندگی کے معمولات، تو آپ بچے کو آبزرو کریں، آپ بچے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، استغفر اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، ٹھیک۔ آپ دیکھیں، ایک بچہ ہے، وہ جب کوئی چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے ضرورت کی، تو وہ بڑوں کو کیسے مناتا ہے؟ وہ پہلے اس کے پاس جاتا ہے، بڑے کے پاس، ابو کے پاس جائے گا، امی کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، ان کو جو ہے وہ ان کی تعریفیں کرے گا، ان کو جو ہے وہ لاڈ پیار کرے گا۔ اس کے بعد پھر کہے گا نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، اور پھر ضد کرے گا، اڑ جائے گا ضد پہ۔ جب تک آپ اسے وہ چیز نہیں دیں گے، وہ ضد پہ اڑا رہے گا، وہ بولتا رہے گا مجھے چاہیے چاہیے چاہیے۔ یہی چیز ہونی چاہیے آپ کے اندر اپنے رب کو منانے کے لیے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ ہم لوگ نہ درود پاک پڑھتے ہیں، نہ ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی، نہ ہم لا الہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فوراً بھاگنے والی بات کرتے ہیں۔ نماز پڑھی، فرض پڑھے، اور ہاتھ اٹھائے، منہ پہ پھیرے اور نکل گئے۔ اس طرح تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کی دعائیں سنیں گے۔ جس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک بچہ بن کے کہتا ہوں کہ مجھے چیز چاہیے، میں آپ کو جلدی سے کوئی چیز کہہ دیتا ہوں مجھے چاہیے، تو آپ نے سنی، آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ میں نے کیا کہا۔ اسی طرح دعا کا معاملہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا کام ہے منائیں، اور حدیث مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ کس طرح قائم کرنا ہے مضبوط، اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے ناراضگی کے حوالے سے۔ دیکھیں، ناراضگی آپ اگر کریں گے اپنے ساتھ، تو آپ اپنے آپ کو نقصان دیں گے، اپنے آپ کو نقصان میں رکھیں گے، دوسرے کا کچھ بھی نہیں جائے گا، اور آپ کی صحت خراب ہوگی۔ اور آپ یقین جانیں کہ دنیا کی فطرت ہے، آپ جب بھی مشکل میں ہوں گے کوئی آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ آپ وہ شخص ہوں گے جو اپنے لیے خود کھڑے ہوں گے، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ یو آر دا ون ہو ول سیو یور سیلف فرام دیٹ سچویشن، وہ آپ ہو۔ تو یہ ناراضگی چھوڑ دیں، ناراضگی اپنے آپ سے بھی چھوڑ دیں، اپنے رب سے بھی چھوڑ دیں،
اور باقیوں سے بھی شور دیں, اپنا دل صاف رکھیں. وہ بچپن میں ہمیں کہا کرتے تھے, ہمارے استاد ہیں مولانا احمد صاحب, تو یہ دل بیٹا اپنا دل ہمیشہ صاف رکھو, کیونکہ جو دل صاف ہوتا ہے نا اس دل میں اللہ ہوتا ہے. تو لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, وہ یہ چیز کہتے تھے. اور آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ یہ 1 مہینہ ٹرائل کر کے دیکھیں, اپنے کمرے میں ایک کیمرہ لگائیں. یہ میں مثال آپ کو کیوں دے رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو سکے. آپ اپنے کمرے میں کیمرہ لگائیں اور اس کا ایسیس جو ہے کسی بڑے کو دے دیں, اپنے ابو کو دے دیں, بھائی کو دے دیں, امی کو دے دیں. آپ دیکھیے گا ودن 1 month آپ کی ٹوٹل ہیبٹس چینج ہو جائیں گی. آپ کی سونے کی روٹین, آپ جو موبائل میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ, آپ جو کچھ کمرے میں اکیلے کرتے ہیں وہ, جو ہم نے اورا بنایا ہوا ہے نا, یہ جو لبادہ اڑا ہوا ہے ہم لوگ بڑے معزز, وہ ہر چیز جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 24 گھنٹے دن رات پورا سال ہر وقت اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ خاموش رہتا ہے. باپ کی محبت بھی اتنی نہیں ہوتی کہ بچہ باپ کے سامنے کوئی غلط کام کرے اور باپ جو ہے وہ اس کو کچھ کہے نہ مارے. ماں کی بھی شفقت اتنی نہیں ہوتی کہ بچہ ماں کے سامنے کچھ غلط کر رہا ہو, کچھ غلط بول رہا ہو اور ماں چپ رہے. وہ تو اللہ ہے, آپ سے اتنا پیار کرتا ہے, وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی چپ ہے. تو اپنے اللہ سے جو ہے وہ اپنا تعلق قائم کریں. اور آپ جو ہے اگر زندگی میں دوسری چیز آپ کو مین بتاؤں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا بہت خود غرض بنیے. اب میں یہ بھی آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں خود غرض کیسے بنیں. فار ایگزامپل یہ بھی آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں خود غرض کیسے بنیں. فار ایگزامپل آپ کا نماز کا ٹائم آ گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کی فیملی والے تیار ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے, فرینڈس تیار ہوئے ہیں, جی ہم نے جو مووی دیکھنے کے لیے جانا ہے. آپ انہیں سیدھا کہنے بھائی جو فیملی یہ دیکھیں, آپ نے جو جانا ہے آپ جائیں, میرے سے کوئی تعلق نہیں, میں نے اپنا کام کرنا. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کے اعمال خراب ہوں, ان کا تو کچھ نہیں جائے گا نا, وہ تو شاپنگ میں جائے گا تو آپ کے اعمال جائیں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی کچھ چیزوں کو, اپنے کچھ اصولوں کو ترجیحات باقیوں سے اوپر دینے پڑتے. اور اگر آپ فار ایگزامپل کوئی آپ کا اسکول کا ورک ہے, ایکسرسائز کا ٹائم ہے, اس وقت اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے کسی اور کام کی طرف, آپ اسے سیدھا بول دیں کہ بھائی نہیں, میرا یہ کام امپورٹنٹ ہے, اس سے مجھے فائدہ ہے, انسٹیڈ کہ آپ کے اس کام کی طرف میں جاؤں اور اپنا وقت ضائع کروں. یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے باز آ جائیں. جتنے بھی میں نے آپ کو کچھ نیگوشیٹ کیے نیگیٹو پوائنٹس, ان سے باز آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور عاقبت اور آخرت بھی انشاءاللہ. اور دنیا کی پرواہ کرنا جو مین چیز اور ہے, دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. دنیا کا کام ہی ہے, وہ آپ پہ نقص نکالے گی, کیڑے نکالے گی, آپ ایسے ہیں ایسے ہیں. وہ شاعر نے جو ہے نا بڑی خوبصورت بات کی تھی, خدا تو نے دنیا میں تو بھیجا, خدا تو نے دنیا میں تو بھیجا شکوہ کیسا, خدا تو نے دنیا میں تو بھیجا شکوہ کیسا, لیکن تیری ہی دنیا میں لوگوں نے تیرے بندے کو دکھ بہت دی, لیکن تیری ہی دنیا میں لوگوں نے تیرے بندے کو دکھ بہت دی. امید کرتا ہوں آج کا آپ کو یہ ولاگ میرا پسند آیا ہوگا. میرے اس خوبصورت چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا, اور اپنے کامنٹس کا جو اظہار ہے وہ لازمی کیجیے گا کہ آپ کو جو ہے میری ویڈیوز کیسی لگی, اور مزید آپ کو کس قسم کی جو ہے ویڈیوز پسند ہیں, تاکہ اس پہ کمنگ فیوچر ہم کنٹینٹ بنا سکیں. تب تک کے لیے اپنے پیارے بھائی عبداللہ بھائی کو اجازت دیں. دعا میں یاد رکھیے گا مجھے.